اے آئی جنریٹڈ موویز اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اثرات ہر شخص کو، ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو، ہر ہیرو کو، چاہے وہ کھیل کے میدان کا ہے، چاہے وہ کسی دینی جماعت سے وابستہ ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، چاہے وہ کوئی نیک آدمی ہے، چاہے کوئی بد ہے، ہر ایک کو اس کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ یہ فتنہ ہے ہی اتنا ہماگیر اور اس کی اتنی جہتیں ہیں۔ بھئی کوئی شخص، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ وہ کسی پارک میں کھڑا ہے، بھلے وہ اخبار پڑھ رہا، کتاب پڑھ رہا، اور کوئی خاتون بھلے وہ اپنے کچن میں کام کر رہی ہے یا وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، اپنی بحیثیت استاد کلاس میں کھڑی ہے۔ اب اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز والے اس آدمی کی تصویر پکڑیں گے، اس خاتون کی تصویر پکڑیں گے، ان کو ملا کر ان کے لباس جیسے مرضی تبدیل کر دیں، ان کے جسم کی حرکات و سکنات جیسی مرضی تبدیل کر دیں، ان کو ایک بستر پر دکھا دیں، ان کو کسی پارک میں دکھا دیں، ان کو سمندر میں کسی کشتی میں بیٹھا دکھا دیں، ان کا حلیہ بدل دیں، ان کا لباس بدل دیں، ان کے حرکات و سکنات بدل دیں۔ یہ سارا کچھ اب ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو پھر بچے گا کون؟ ہر بندے کے حاسد، ہر بندے کے دشمن دنیا میں ہوتے ہی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے، ہر نامور بندے کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی سوچے یہ تو جو مشہور لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ گھر گھر مسئلہ پہنچے گا، خاص طور پر جو شکی مزاج شوہر ہیں۔ بدقسمتی سے ان کے گھروں میں تو اس حوالے سے مسائل پیدا ہونے کی بہت زیادہ کہہ لیں کہ آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری پاک باز نیک خواتین، بھولی بالی خواتین کو اس حوالے سے پریشانی ہوگی۔ لوگوں کو اپنی عزتیں بچانا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر خواتین بنی سنوری اپنی فوٹویں کھنچواتی ہیں، موویز بنواتی ہیں، یہ عام بات چلتی ہے۔ یا بہت سارے لوگوں نے اپنے فیس بک وغیرہ پہ اپنی تصاویر لگائی ہوتی ہیں، اور یہ عام ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی تصویر اب بآسانی بہت جگہ پر دستیاب ہو سکتی ہے۔ اب کوئی بدخواہ، کوئی نیگیٹو پرسن اس کی وہاں سے تصویر اٹھا کر اس کے ساتھ جیسی مرضی اس کی تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو رشتے ٹوٹیں گے، خاندانوں میں جھگڑے ہوں گے، ماں باپ کی اولاد پہ شک اور اولاد کو ماں باپ پہ شک، بہنوں بھائیوں کو آپس میں شک، کئی طرح کے مسائل ان اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز سے بننے والے ہیں۔ فتنہ بہت تیزی سے سر اٹھا رہا ہے۔ آپ کسی بھی جو پڑھا لکھا یا خاص طور پہ کمپیوٹر کی فیلڈ سے منسلک بندہ ہے، اس سے بات کر کے دیکھیں، وہ میری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ تو حل کیا ہے؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے حوالے سے بنیادی قسم کی جانکاری، ان کے حوالے سے تفاصیل سمجھے کہ اے آئی ویڈیو کیسی ہوتی ہے اور اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا، اب وقت کی ضرورت بن جائے گی کہ آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آئے تو آپ اس ویڈیو پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی بدخواہ نے آپ کے گھر کی کسی خاتون کی کوئی ایسی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جو انتہائی نامناسب ہے، تو آپ کو فوراً ہائپر نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، اشتعال میں نہیں آ جانا، جذباتی نہیں ہونا۔ ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا کہ یہ اے آئی کی کارستانی تو نہیں، کوئی اپنی ناکامی یا اپنے کسی دل کے بغض کا، حسد کا جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے جذبات کو بھڑکا رہا ہو۔ تو اب ویڈیوز، خواہ وہ سیاسی رہنماؤں کی ہوں یا مذہبی رہنماؤں کی ہوں یا وہ کسی اور حوالے سے مشہور و معروف شخصیت کی ہوں یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی ہوں،
لڑکے کی ہوں یا لڑکی کی ہوں، آپ کو کسی بھی ویڈیو، کسی بھی تصویر پر کوئی رد عمل دینے سے پہلے بہت تحمل اور بہت سوچ بچار کے ساتھ پہلے سمجھنا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے۔ بدقسمتی سے یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ اے آئی ویڈیوز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ چند مہینوں یا چند سالوں کے اندر تو اس کا فرق کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، جس کا ایک منفی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ جو کوئی لوگ غلط کر رہے ہیں، واقعی کسی نے کوئی غلطی کی تو اس کی غلط ویڈیو کو بھی لوگ جو ہے وہ اے آئی کہہ کر تو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ مسئلہ بہرحال بنے گا، لیکن ہر بندے کو چاہیے کہ اس فتنے کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اے آئی ویڈیوز کی حقیقت کو کچھ سمجھیں کہ یہ کیسی ہوتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات وہی کہ کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی امیج یا کسی بھی تصویر، کسی بھی فوٹیج پر فوری رد عمل نہیں دینا۔ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو نامناسب ہے تو یا تو آپ کو درگزر کرنا ہے، اسے نظر انداز کرنا ہے، یا بالکل تحمل کے ساتھ اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے، کیونکہ اے آئی ویڈیوز جس کا جتنا زیادہ جسم ننگا ہوگا یا نمایاں ہوگا، مثلا کسی کے کندھے ننگے ہیں، گردن ننگی ہے، بازو ننگے ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنا زیادہ جسم کھلا ہوگا اتنا زیادہ وہ سمجھ لیں کہ اے آئی ویڈیو جو بننے گی وہ زیادہ حقیقت کے قریب لگے گی۔ تو اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپیے، ایک بات۔ دوسری بات وہی کہ ہمیں اس حوالے سے اب سوچ بچار پیدا کرنی ہوگی کہ یہ جو ہم تصاویر دھڑا دھڑ ادھر ادھر اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کرتے رہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور بلا اجازت کسی کو تصویر بنانے سے روکنا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی تصویر بناتا ہے تو اس حوالے سے لوگوں میں خود بھی سینس ہونی چاہیے اور اس کو اب روکا جانا چاہیے۔ اپنی تصاویر بنانے سے لوگوں کو روکیے، موویز بنانے سے روکیے، اور اپنی تصاویر سے جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں بچیں، کیوں کہ یہ آنے والے دور میں ہمارے لیے کئی طرح کی مصیبتوں کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نت نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔